تو یہ لفظ نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا یا مبعوث ہوگا کا لفظ بتا رہا ہے کہ اس میں کسی ایسے مسیح کا ذکر نہیں ہو رہا جس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ زمین سے آسمان پر گیا ہے اور آسمان سے پھر دوبارہ واپس آئے گا، کیونکہ واپسی کے لیے نزول کا لفظ نہیں ہوتا۔ جو آسمان پر گیا ہے یا کہیں بھی گیا ہے، جس نے کہیں جا کر وہاں سے واپس آنا ہے، اس کے لیے عربی زبان میں رجوع کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یا عود عین واو دال اس کا لفظ استعمال، وہ دونوں لفظ حدیث میں نہیں ہیں۔ بلکہ اگلا فقرہ یہ ہے، فرمایا جب تم میں ابن مریم نازل ہوگا یعنی پیدا ہوگا، مبعوث ہوگا، فَأَمَّكُمْ وہی ابن مریم تمہاری رہنمائی کرے گا، تمہاری امامت کرے گا، منکم اور وہ تم میں سے ہوگا، کسی اور امت میں سے نہیں ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں یہ ساری تفصیل حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دی کہ میں اس امت میں، میری امت پہ آنے والے خطرناک ترین زمانے میں جس مسیح نبی اللہ کے آنے کی پیشگوئی کر رہا ہوں وہ اسرائیلی امت کا فرد نہیں ہوگا، وہ آسمان سے واپس نہیں آئے گا، وہ میری امت میں پیدا ہوگا، میری امت میں مبعوث ہوگا، اور تم میں سے ہوگا، کسی غیر امت کا فرد نہیں ہوگا۔ ایک حدیث کی کتاب ہے کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق، اس میں بھی جو حدیث بیان ہوئی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر افضل هذه الامت، ابو بکر اس امت کے افراد میں سے سب سے افضل ترین فرد ہے، الا ان یکون نبی، سوائے اس کے کہ آئندہ امت میں کوئی نبی پیدا ہو۔ اگر ہماری امت میں کسی نبی نے پیدا ہونا ہی نہیں تھا تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم الا ان یکون نبی کے الفاظ استعمال نہ فرماتے، پھر حدیث کے الفاظ صرف اتنے ہی ہوتے کہ ابو بکر افضل هذه الامت، کہ ابو بکر اس امت کا افضل ترین فرد ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث کا مجموعہ مرتب کیا، اس کا نام ہے الجامع الصغیر، اس میں بھی انہوں نے اسی مضمون سے ملتی جلتی اسی مضمون کی حدیث درج کی ہے، الفاظ اس سے ملتے جلتے ہیں، مضمون یہی ہے۔ اس کے الفاظ ہیں ابو بکرین خیر الناس الا ان یکون نبی، کہ ابو بکر سب لوگوں میں سے بہترین انسان ہے سوائے اس کے کہ آئندہ کوئی نبی پیدا ہو۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نبی کے پیدا ہونے کی بشارت دی، کیونکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مسیح نبی اللہ کے آنے کی بشارت دی اور وہ تو پہلی امت کا فرد ہے جو آپ کی آمد سے 600 سال پہلے پیدا ہو چکا، آسمان پہ زندہ بیٹھا، وہ آئے گا، اس خیال کی حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید فرما دی۔ چنانچہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ حدیث کی کتابوں میں سے سب سے اول نمبر کی حدیث کی کتاب جو تمام کتابوں میں مستند ترین سمجھی جاتی ہے، جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد یہ تمام کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب ہے۔ اس میں 2 مضمونوں پہ مشتمل حدیثیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے درج فرمائی، 5-6 مقامات پر یہ حدیث ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیکھا۔ جہاں پر بھی حضرت عیسیٰ کے لفظ کے ساتھ ابراہیم اور موسیٰ یعنی گزشتہ انبیاء کا ذکر فرمایا، ہر حدیث میں صحیح بخاری میں موسیٰ اور ابراہیم کے ساتھ دیکھے جانے والے عیسیٰ کا رنگ سرخ بیان فرمایا، جو شامی نسل کا رنگ ہے کیونکہ وہ شامی تھے۔ 5-6 مقامات پہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ حدیث لکھی ہے کہ میری امت میں
دجال میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوگا اور اس کے پیچھے پیچھے مسیح دیکھا وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ تو 5-6 مقامات پر جہاں پر بھی دجال اور مسیح کا اکٹھا ذکر فرمایا، یعنی جس امت میں آنے والے مسیح کا ذکر فرمایا، اس کا ہر مقام پہ صحیح بخاری کی حدیث میں گندمی رنگ بیان کیا جائے۔ تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ آنے والے مسیح کا رنگ سرخ بیان کر کے اور اپنی امت میں دجال کے مقابلے کے لیے آنے والے مسیح کا رنگ گندمی بیان کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ جو میری امت میں مسیح آئے گا میرے دین کی خدمت کے لیے، وہ سرخ رنگ کی قوم کا فرد نہیں ہوگا، خواہ اس کو کوئی زندہ مانے یا فوت شدہ مانے، یہ علیحدہ بات ہے، الگ مسئلہ۔ لیکن یہ آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ سرخ رنگ کی قوم میں جو مسیح آیا تھا، جس کا رنگ سرخ تھا، سرخ رنگ کی قوم کا فرد ہونے کی بنا پر وہ میری امت میں نہیں آئے گا۔ میری امت میں کون سا مسیح آئے گا؟ جس کا رنگ گندمی ہوگا۔ تو یہ فرق بیان کر کے آپ نے ہمیں سمجھا دیا کہ میری امت میں آنے والا مسیح پیدا ہوگا، نہ کہ اسرائیلی امت کا فرد یہاں پہ میرے دین کی خدمت کے لیے آئے گا۔ ٹھیک ہے، بڑی واضح بات ہو گئی ہے۔ تو محترم مولانا صاحب، اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات ہوں گی، تو کوئی میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کے استفادہ کے لیے کوئی اور آیت بھی آپ بیان فرمائیں جس میں امت محمدیہ میں نبی کے آنے کا ذکر موجود ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، صاف دل کو کثرت اعجاز کی عادت نہیں، ایک نشان کافی ہے کر دل میں ہو خوف کردگار۔ ایک خوف خدا رکھنے والے انسان کو مسئلہ سمجھنے کے لیے تو اللہ کے کلام میں سے اگر ایک ہی فقرہ مل جائے، سمجھ آ جائے تو وہ کافی ہے، لیکن مزید پتہ نہیں کس کو کون سی آیت کس کے دل میں اتر جائے۔ میں ایک اور آیت عرض کرتا ہوں، یہ میرے سامنے سورت حج ہے، سورت حج کا آخری رکوع ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنی صفات بیان کر رہے ہیں کہ میری کیا صفات ہیں، میں کیا کیا کرتا ہوں، وہ کس کے بالمقابل؟ دوسرے شریکوں کے بالمقابل موازنہ فرماتا ہے کہ میرے علاوہ جن کو تم میری خدائی میں شریک قرار دیتے ہو ان کے اندر یہ خامیاں ہیں، ان کے بالمقابل میرے اندر یہ خوبیاں ہیں۔ چنانچہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگو ایک اہم مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے توجہ سے سنو۔ فرمایا، ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ان کا حال یہ ہے کہ وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خاص سارے کے سارے معبود اکٹھے ہو جائیں، جن جن کو بھی خدا کا شریک کہا جاتا ہے وہ سارے جمع ہو جائیں، سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر کوئی مکھی ان معبودوں سے، خدا کے بنائے ہوئے ان شریکوں سے کوئی چیز چھین لے، فرمایا لا یستنقذوہ منہ، یہ سارے معبود مل کر بھی اس مکھی سے اپنی چھینی ہوئی چیز نہیں لے سکتے۔ چنانچہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، ان معبودوں سے فیض طلب کرنے والا کتنا کمزور اور بے بس ہے، والمطلوب، اور یہ معبود اور یہ شریک جن سے مشرکین فیض طلب کرتے ہیں وہ بھی بڑے کمزور ہیں۔ فرمایا ما قدر اللہ حق قدرہ، یہ جو اللہ کے شریک تسلیم کرتے ہیں انہوں نے اللہ کا صحیح قدر نہیں کیا۔